لولی کڈس کارٹون کے پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ پیارے سے بچوں کے لیے لائے ہیں مزے کی کہانی۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کہانی میں کھو جائیں، آپ اپنے چینل لولی کڈس کارٹون کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ تو پیارے بچوں، آپ کو تو یاد ہی ہوگا ہم نے ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا اور وہ تھا پہیلی پوچھنا۔ تو آج آپ سے ایک پہیلی پوچھی جائے گی جس کا جواب آپ کو کہانی کے آخر میں دیا جائے گا۔ پہیلی: پانی کے اندر سے بولے، پانی مانگے جب منہ کھولے۔ تو اس کا جواب ڈھونڈ کے رکھنا آپ لوگوں نے۔ تو ہماری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے مصلحت۔ آپ کو پتہ ہے مصلحت کسے کہتے ہیں؟ چلیں آئے آپ کو بتائیں۔ اصطلاحی فقہ اسلامی میں اس اہم چیز جو دین، جان، مال، عقل، نسب کی حفاظت کا ضامن ہو، جس میں خرابی کم اور بھلائی زیادہ ہو، اس کی ضد فساد ہے۔ الخوارزمی نے مصلحت کی تعریف یوں کی ہے کہ مصلحت سے مراد شرعی مقاصد کا تحفظ ہے، یعنی انسانیت سے مفاسد کو دفع کرنا ہی مصلحت ہوتی ہے۔ مصلحت ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ پاک کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، مجھے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دیں۔ میں برسوں سے اس صلاحیت کی تلاش میں ہوں۔ آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ ہی میری مراد پوری کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل آنا، میں تم کو اللہ پاک سے اجازت طلب کر کے ہی یہ کام بتا سکتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شخص سے کہو کہ وہ اس خواہش سے باز رہے، ورنہ سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی میں میری مصلحت پوشیدہ ہے۔ اگلے دن وہ شخص جس نے خواہش ظاہر کی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دوبارہ سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس خواہش سے باز رہو، کیونکہ اس میں تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ اسی میں اللہ پاک کی مصلحت بھی ہے۔ مگر وہ شخص نہ مانا۔ اس نے کہا کہ بھلا اس میں مجھے کیا سخت نقصان پہنچنے والی بات ہو سکتی ہے؟ آپ بس مجھے ہر حال میں یہ صلاحیت عطا فرما دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ شوق درست نہیں، اس چکر میں نہ پڑو، ورنہ سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر وہ شخص برابر اصرار کرتا رہا اور بضد ہو گیا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو اس مصلحت سے کوئی خاص تعلق نہیں اور وہ کسی مصلحت کو نہیں سمجھتا، اور اس میں بھلا آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ تو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم کے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اگر آپ میری یہ عرضی قبول کر لیں تو آپ کے یہ اللہ پاک کے خزانوں میں کس چیز کی کمی آ جائے گی؟ جو علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں وہ ہم کو بھی عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی ضد کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک سے مرضی معلوم کی اور عرض کیا، یا اللہ، تیرا یہ بندہ تو اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، اب تو ہی بتا کہ میں اس معاملے میں کیا کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ شخص میری مصلحت کو نہیں سمجھ رہا تو جاؤ، اس کو جانوروں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان کے بات سمجھنے کی صلاحیت عطا ہوئی۔ اس دن وہ شخص بڑا خوشی خوشی اپنے گھر گیا۔ اس شخص نے اپنے گھر میں مرغیاں، ایک مرغا، گائے، بیل، گھوڑا اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن جب وہ شخص کھانا کھا کے فارغ ہوا تو اس کی خادمہ نے دسترخوان جھاڑا۔ اس وقت ایک روٹی کا بڑا سا ٹکڑا زمین پر گرا، جسے کھانے کے لیے ایک مرغا اور ایک کتا ایک ساتھ روٹی کے بڑے سے ٹکڑے پر لپکے۔ روٹی کا ٹکڑا مرغ کے ہاتھ لگا اور وہ جلدی سے روٹی کے ٹکڑے کو اپنی چونچ میں دبا کر دیوار کے اوپر جا بیٹھا۔ کتا مرغے کے پیچھے پیچھے بھاگا، مگر مرغ دیوار پر جا بیٹھا تو کتے کو مرغے پر بڑا غصہ آیا۔ اس شخص نے کتے اور مرغے کی یہ حرکت دیکھی تو ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کتا مرغے سے کہہ رہا تھا، ارے ظالم، میں کب سے بھوکا ہوں، روٹی کا یہ ٹکڑا مجھے کھانے دے، تیری خوراک تو دانا دن کا ہے، تو میرے حصے پر ہاتھ کیوں صاف کر رہا ہے؟
اس کی یہ بات سن کے مرغا بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، تب تم جتنا چاہو اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے مرغے کی زبان سے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے بیل کو فروخت کر دیا۔ اتفاق سے اگلے دن بیل مر گیا۔ جس شخص نے بیل خریدا تھا اس کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسرے دن اس شخص نے سنا کہ کتا مرغے سے کہہ رہا تھا کہ تم تو بڑے ہی جھوٹے ہو، بھلا بتاؤ تو وہ بیل کہاں ہے جس کا تم نے مجھے گوشت کھانے کا لالچ دیا تھا؟ مرغا بولا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے وہ بیل بیچ دیا تھا اور وہ مر بھی گیا تھا۔ ہمارے مالک نے اپنے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ دیا اور اس طرح اپنی مصیبت دوسروں کے سر ڈال دی۔ مرغا بولا، اچھا بھائی، تم ایسے کرو، پریشان نہ ہو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تب تم جتنا جی چاہے اس کا گوشت کھا لینا۔ جب اس شخص نے مرغے کی زبان سے یہ بات سنی تو اپنا گھوڑا بھی فوراً بیچ دیا۔ اگلے روز اتفاق سے گھوڑا بھی مر گیا۔ اس شخص نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ وہ کسی بڑے نقصان سے بچ گیا۔ اگلے دن پھر وہ شخص مرغے اور کتے کی بات کو توجہ سے سننے لگا۔ اب کی بار کتا مرغے سے شکایت کر رہا تھا کہ تمہاری باتوں میں آ کے میں تو بھوکا ہی رہ گیا۔ مرغا بولا، ہائے بھائی، بس تم کو کیا بتاؤں، دراصل ہمارا مالک بہت ہی بیوقوف انسان ہے، اپنے سر کی آئی ہوئی مصیبتیں دوسروں کے سر ڈال دیتا ہے۔ بیل اور گھوڑا اگر مالک کے گھر کے اندر ہی مر جاتے تو اس طرح مالک کے سر پر آئی ہوئی مصیبت کا صدقہ نکل جاتا، مگر افسوس ہمارے مالک نے ان دونوں کو بیچ کر یہ آفت اور مصیبت اپنی جان پر مول لے لی ہے۔ لیکن سنو اور یقین کر لو، کل ہمارا مالک خود ہی اس گھر میں مر جائے گا، اس کے مرنے پر گھر میں خوب دیگیں پکیں گی، اس میں سے تمہیں بہت دنوں تک مسلسل بہت کچھ کھانے کو ملے گا۔ اس شخص نے مرغے کی زبان سے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اب کیا کرے۔ چاروں ناچار بھاگتا دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، میری غلطی معاف فرما دیجیے اور میری موت کو مجھ سے بچا لیجیے، موت سے مجھے بچا لیجیے، میری آئی ہوئی موت کو ٹال دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے نادان، اب یہ بات بالکل ناممکن ہے کیونکہ آئی ہوئی قضا یا موت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ مجھے تو اسی دن اندازہ ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مصلحت سے ڈرایا تھا، مگر تم باضد تھے۔ اب ضد کر کے دیکھ لیا اپنی ضد کا انجام۔ اور دوسرے ہی روز وہ شخص حقیقتاً مر گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گرفت ہر چیز اور حالات پر مضبوط ہے، ہم جب چاہیں حالات میں رد و بدل کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ فی الواقع حالات جس طرح کی چابی انسان میں بھر دیتے ہیں، انسان کو اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر حالات کے اوپر انسان کی دسترس ہوتی تو کوئی بھی انسان غریب نہ ہوتا، کوئی بیمار نہ ہوتا، کوئی بوڑھا نہ ہوتا اور نہ ہی کبھی کوئی موت کے منہ میں جاتا۔ لہٰذا جب بھی ہمیں کوئی شخص مصلحت کے تحت کسی بات کو منع کر رہا ہو تو فوراً اس کام کی خواہش کرنے سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ امید ہے پیارے بچوں آپ کو آج کی کہانی اور پہیلی دونوں بہت پسند آئی ہوں گی۔ تو ارے ہاں، پہیلی کا تو جواب پوچھنا رہ ہی گیا۔ امید ہے آپ سب کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو جی، کیا تھی پہیلی؟ پہیلی تھی، پانی کے اندر سے بولے، پانی مانگے جب منہ کھولے۔ تو اس کا درست جواب ہے مینڈک۔ مینڈک ہی پانی میں رہتا ہے، پانی میں بولتا ہے اور پانی ہی مانگتا ہے۔ So special thanks for watching my channel, lovely kids.